بسم اللہ الرحمن الرحیم قال البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول سے۔ بیع کسے کہتے ہیں؟ بیع کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، کہ مال کا تبادلہ مال سے طرفین کی رضامندی سے، یعنی خریدنے والا بیچنے والا دونوں مال دے، خریدنے والا مال دے وہ بھی مال دے۔ ایک طرف مال ہوتا ہے جس کو مبیع کہتے ہیں، دوسری طرف روپیہ پیسہ جس کو ثمن کہتے ہیں، اور دونوں کی رضامندی ہوتی ہے۔ اور بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول سے۔ جو پہلے کہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو بعد میں کہتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ مثلا ایک نے کہا بعتو، دوسرے نے کہا اشتریتو، تو بعتو یہ ایجاب ہے، اشتریتو یہ قبول ہے۔ یا ایک شخص کہے کہ یہ مال میں نے اتنے روپے میں آپ سے خریدا، اور مال کا مالک کہہ دے کہ میں نے فروخت کیا، بیچا، تو جس نے کہا کہ پہلے کہا میں نے خریدا ہے، یہ ایجاب ہو جائے گا۔ حاصل یہ کہ جو پہلے ہو وہ ایجاب ہے، جو بعد میں ہے وہ قبول ہے۔ اذا کانا بلفظ الماضی، جب دونوں ماضی کے الفاظ سے، مثلا ایک نے کہا میں نے بیچا، دوسرے نے کہا میں نے خریدا، بیتو و اشتریتو، تو مثل ان یقول احدہما بیتو والآخر اشتریتو، مثلا ایک کہے کہ بیتو میں نے فروخت کیا، اور دوسرا کہے میں نے خریدا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں دونوں صیغے ماضی کے ہوں۔ اگر مضارع کے صیغے ہوں، مثلا ابیو یا اشتری یا نشتری، تو اب بیع کو منعقد نہیں ہوگی۔ تو دلیل دے رہے ہیں کہ لأن البیع انشاء تصرف، کیونکہ بیع جو ہے یہ انشاء تصرف ہے، یہ تصرف کا ایجاد ہے۔ والانشاء یعرف بالشرع، اور انشاء جو ہے پہچانا جاتا ہے یہ شرع سے۔ کیا مطلب ہوا کہ بیع ایجاب و قبول کو کہتے ہیں، لیکن یہ انشاء تصرف ہے، کہ تصرف کا ایجاد۔ مثلا کہ ایجاد ما لم یکن، کہ جو چیز آپ کے تصرف میں نہ ہو وہاں تصرف کا پیدا کرنا۔ مثلا آپ اس قلم کے مالک نہیں تھے، آپ نے کہا کہ یہ قلم میں نے خریدا، اس نے کہا میں نے بیچا، اور یہ مکمل ہو گیا تو قلم کے آپ مالک ہو گئے۔ تو جو چیز موجود نہ ہو، قلم آپ کی ملکیت میں نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بیع اشتریتو سے آپ قلم کے مالک ہو گئے، تو یہ ہے انشاء۔ تو بیع نام ہے انشاء تصرف کا۔ اور انشاء کس صیغے سے ہوگا؟ کہ ماضی سے، کہ مستقبل سے، کہ حال سے؟ تو فرماتے ہیں کہ انشاء یہ معلوم ہوگا شرع سے، کہ شریعت نے جس صیغے سے انشاء مراد لیا اسی صیغے سے ہوگا، ورنہ انشاء کے لیے کوئی صیغہ وضع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ شریعت نے جس سے انشاء کا کام لیا ہے وہی صیغہ انشاء کے لیے ہے۔ تو اب کون سا صیغہ؟ کہتے ہیں والموضوع للاخبار قد استعمل فیہ، اور جو صیغہ وضع کیا گیا ہے خبر کے لیے وہ انشاء کے لیے شرعاً مستعمل ہوتا ہے۔ تو اب خبر کے لیے کیا ہے؟ تو ماضی اشتریتو یہ ماضی کا صیغہ، کہ میں نے بیچا زمانے ماضی میں، یہ خبر کے لیے ہے۔ اور اس نے کہا میں نے خریدا، تو یہ صیغہ تو ماضی کے لیے ہے، اور یہ انشاء فعل کیسے ہو رہا؟ کہا کہ انشاء کے لیے کوئی صیغہ وضع نہیں کیا گیا، شریعت نے ماضی کے صیغے کو، وہ صیغہ جو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی سے جو ہے انشاء کا کام شریعت لیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں والموضوع للاخبار قد استعمل فیہ، اور جو صیغہ وضع کیا گیا ہے خبر کے لیے، یعنی ماضی کے لیے، وہ انشاء کے لیے شرعاً استعمال ہوتا ہے۔ فینعقد بہ، تو
ماضی سے جو ہے بے منعقد ہو جائے گی۔ ولا ينعقد بلفظین احدہما لفظ المستقبل، اور بے منعقد نہیں ہوگی ایسے دو لفظوں سے کہ جن میں کا ایک مستقبل ہو۔ مثلا یہ کہا کہ ابھی او مستقبل کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو ابیو میں بیچ رہا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بیچوں گا، تو دونوں کا احتمال ہے، حال کا بھی اور استقبال کا۔ استقبال کا معنی لیں گے تو یہ محض وعدہ ہے کہ میں فروخت کروں گا، اور اس وعدے سے جو ہے بے نہیں ہوتی ہے، نہ وعدے سے ایجاب ہے نہ وعدہ قبول ہے۔ اور کہتے ہیں اب بے منعقد نہیں ہوتی ہے ایسے دو لفظوں سے کہ جن میں کا ایک جو ہے مستقبل ہو، کیونکہ یہ تو وعدہ کے لیے ہے۔ اور بخلاف نکاح، کہتے ہیں بخلاف نکاح کے، کہتے ہیں نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن بے منعقد نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے کہا کہ زوجنی، کہ یہاں مجھ سے اپنے ساتھ میرا نکاح کر لو، اس نے کہا زوجت کا یا زوجت کے، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو نکاح اور بے میں فرق ہے، کئی طرح کے فرق ہے، کہ نکاح میں جو ہے ایک آدمی نکاح کے دونوں طرف کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن بے میں دونوں طرف کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کہ میں نے جو ہے زید کو اپنا قلم بیچنے کا وکیل بنایا، اور خالد نے جو بھی زید کو جو ہے قلم خریدنے کا وکیل بنایا، تو اب زید جو ہے یہ کہے کہ یہ قلم میں نے خریدا یا بیچا، اس سے بے نہیں ہوگی، کیونکہ بے کے دونوں طرف ایجاب و قبول کا ایک شخص جو ہے ولی نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح کے دونوں طرف کا ولی ہو سکتا ہے۔ مثلا دادا ہے، تو اب اس کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا ایک لڑکا ہے، ایک وہ ہے، اور دوسرے بیٹے سے لڑکی ہے، تو اس کا ایک پوتا ہے ایک پوتی، تو دادا جو ہے اپنے دونوں جو ہے نابالغ پوتے اور پوتی کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں ایک شخص دونوں طرف کا ولی ہو سکتا ہے۔ اور ایسے نکاح میں جو ہے کہ دونوں ایجاب و قبول میں سے اگر ایک امر کا صیغہ ہو دوسرا ماضی کا ہو، تب بھی جو ایجاب و قبول ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اور بے منعقد نہیں ہوگی ایسے دو لفظوں سے جن میں سے ایک مستقبل ہو بخلاف نکاح کے۔ وقد مر الفرق ہونا، اور کتاب النکاح کے پہلے صفحہ پر جو ہے یہ دونوں بے اور نکاح کے درمیان فرق گزر چکا ہے، بیان کیا جا چکا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بیتو اور اشتریتو، یہ دونوں ماضی ہو، ایک جو ہے اس میں سے ایجاب ہوگا دوسرا قبول ہوگا، مگر کچھ اور صیغے ہیں کہ جن سے بے منعقد ہو جائے گی، اگرچہ بیتو اور اشتریتو نہیں کہا ہے، لیکن وہ بیتو اور اشتریتو کے ہم معنی ہے، قریب المعنی ہے، ان سے بھی بے ہو جائے گی۔ صاحب نائے فرماتے ہیں کہ اور کہ قولہ رضیت بے قضا او آتیتو کا بے قضا او خذ ہو بے قضا فی معنی قول ہی بیتو و اشتریتو، کہ آپ نے جو ہے ایک شخص کا خریدنے والے سے کہا کہ یہ مال میرے ہاتھ جو ہے اتنے درہم، مثلا 10 درہم میں دے، 10 روپے میں دے دو۔ اس نے کہا جو ہے کہ رضی تو جو ہے رضی تو بے احد عشرہ، آپ نے 10 میں کہا، اس نے کہا میں 11 درہم پر راضی ہوں، تو یہ رضی تو کہنا یہ گویا بیتو کے ہم معنی ہوا۔ یا بائے نے کہا کہ بیتو، ہاں بیتو بے احد عشرہ، بیتو من کا بے احد عشرہ، آپ نے کہا رضی تو بے قضا رضی تو بالعشرہ، تو یہ جو ہے قبول کے ہم معنی ہو جائے گا۔ تو صرف جو ہے یہ بیت یا اس طرح تو ہی کہنا ضروری نہیں، اس کا ہم معنی ہو تب بھی بے ہو جائے گی۔ ایسے جو ہے جو بیچنے والے نے کہا آتیتو کا بالعشرہ،
میں نے 10 روپے میں آپ کو یہ دیا، آتا تو کہا، آپ نے کہا کہ اس طرح تو میں نے خرید لیا تو بے ہو جائے گی۔ اس نے بے تو نہیں کہا، آتا تو کا کہا بے قضا، میں نے تمہیں اتنے درہم پر دیا، اتنے روپے کے عوض دیا، تب بھی بے ہو جائے گی۔ یا دکاندار سامان لگائے بیٹھا ہے، آپ پہنچے، کیا حال ہے، یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ خود بالخمسہ، 5 روپے میں لے لو۔ آپ نے 5 روپیہ دیا، لے لیا۔ آپ نے کہا اس طرح ہی تو بے ہو جائے گی، حالانکہ اس نے بے تو نہیں کہا، خود بے قضا کہا، تو یہ بے تو کے ہم معنی ہے، قریب قریب معنی ہے، بے ہو جائے گی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بے تو اس طرح تو ہی کہا جائے بے صحیح ہونے کے لیے، اس کے قریب قریب لفظ سے بھی بے ہو جاتی ہے۔ ولا کیوں؟ لأنہ یعدی معنی ہو، کیونکہ یہ الفاظ رتیت و بے قضا اور یا آتیت و بے قضا یا خود بے قضا، یہ اس کے ہم معنی اس طرح تو اور بے تو کا معنی اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بے تو اس طرح تو کے معنی میں ہے، لأنہ کیونکہ ان الفاظ سے جو ہے بے تو اس طرح تو کا معنی ادا ہو رہا، وهو المعتبر فی هذه العقود، اور اس عقد میں جو ہے معنی ہی معتبر ہے، جس سے اس طرح خرید و فروخت کا معنی ادا ہو جائے، اس سے بے صحیح ہو جائے گی۔ ولہذا ينعقد بالتعاطی فی النفیس والخسیس، کہتے ہیں اسی لیے عمدہ اور گھٹیا چیز میں بے منعقد ہو جاتی ہے تعاطی سے۔ دیکھیے بے کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ بے جو ایجاب و قبول کے ذریعے سے لی جائے، اور ایک ہوتی ہے بے تعاطی کہتے ہیں، جس میں لفظاً ایجاب و قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مال بیچتے ہیں اور مال کے اوپر ایک بورڈ لگائے رکھتے ہیں کہ ہر مال 10 روپے میں، ہر مال 10 روپے میں، کوئی بھی مال لیجیے 10 روپے میں، اور اس دکان پر بھیڑ لگی رہتی ہے، مال لے لیتے ہیں اور 10 روپے دے دیتے ہیں۔ نہ اس نے بے تو کہا، نہ اس نے اس طرح تو کہا، نہ اس نے خود بے قضا کہا، نہ اس نے قبل تو کہا، اور بس مال اٹھایا اور 10 روپے دے دیا۔ کہیں کہیں ہر مال جو ہے 2 روپے کا ہوتا ہے، بورڈ لگا ہے کہ ہر مال 2 روپے کا، 2 روپیہ دیجئے ایک مال اٹھا لیجئے، 2 روپیہ دیجئے۔ نہ یہ ہوں ہاں کہتا ہے، نہ وہ بھی ہوں ہاں کرتا، نہ یہ بے تو کہتا، نہ وہ اس طرح تو کہتا ہے۔ اس کو بے تعاطی کہتے ہیں۔ اب حج عمرہ کرنے جائیں، وہاں بھی بہت ہے کہ بورڈ کل مال بریالین، ہر مال جو ہے 2 ریال میں، اب مال دیجئے 2 ریال دیجئے، لے کے چلے جائیے۔ اس کو بے جو ہے تعاطی کہتے ہیں، کہ بغیر زبانی ایجاب و قبول کے پیسہ دینا، مال لے لینا۔ کہتے ہیں اور اسی لیے بے منعقد ہوتی ہے تعاطی کے ذریعے سے، چاہے عمدہ بھی ہو مال ہو یا جو ہے گھٹیا مال ہو۔ کپڑا جو ہے بہت عالی شان ہے، یا جوتے ہوں، جوتے پر بورڈ لگا دیا کہ 500 روپے جو ہے فی جوڑی، کوئی بھی جوتا لیجئے، کوئی بھی چپل لیجئے 500 روپے، اب وہ لوگ اس سے کم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بے تعاطی عمدہ مال میں بھی جائز ہے اور روپے 2 روپے کے مال میں بھی جائز ہے۔ ہوا صحیح، اور یہی قول صحیح بات نے کہا کہ بے تعاطی جو ہے، جو یہ خسیس مال ہوتا ہے صرف اسی میں ہوتی ہے، عمدہ مال میں نہیں۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ ہر مال میں جو ہے بے تعاطی صحیح ہے، چاہے وہ نفیس ہو یا خسیس ہو، تو لتحقق المرادات کی خریدنے اور بیچنے والے دونوں کی رضامندی کا ہے متحقق ہو جاتی ہے۔ اور بے کہتے ہیں کہ مال کا بدلہ مال کے ساتھ علی سبیل التراضی، جبکہ خریدنے اور بیچنے والے دونوں کی رضامندی ہو۔ قرآن پاک میں الا ان یکون کی مگر یہ کہ دونوں کی رضامندی ہو، تو رضامندی جو ہے تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو بے تعاطی بھی دیکھیے جائز ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ بے تو اور اس طرح تو کہنا ضروری نہیں، جس سے بے تو و اس طرح تو کا معنی حاصل ہو جائے۔ اب چاہے کچھ دوسرا لفظ ان کے مقابل میں کہے، رضیتو بے قضا کہے، یا آتیتو کہے، یا خود بے قضا کہے، یا کچھ بھی نہ بولے، جسے تعاطی میں
تو بیع منعقد ہو جائے گی۔